السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. یہ اس وقت جنگ کے جو ہم توقع کی جا رہی تھی کہ جنگ میں تھوڑی سی کوئی کمی آئے گی کوئی حملوں کے اندر، کیونکہ ایک جانب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ٹرمپ نے 10 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 10 دن تک ایران کے اوپر حملوں کی وہ شدت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو سٹیل ملز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، پانی صاف کرنے کا ان کا جو پلانٹ ہے اس کو تباہ کیا گیا، اور اسی طرح جوہری ٹیکنالوجی کا ایک پرائیویٹ ادارہ تھا اس کے اوپر بھی بم برسائے گئے. تو کیا یہ مذاکرات کا کوئی اسرائیل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ کیا اسرائیل امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یا یہ ان کی ملی بھگت ہے کہ حملے جاری رکھنے ہیں اور دوسری جانب مذاکرات شروع کرنے ہیں؟ ہاں دیکھیے، تھینک یو ویری مچ چوہدری صاحب. دیکھیے یہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ نارمل یہ ایکٹیویٹی ہے کہ جہاں ڈپلومیٹک چینل کھلے ہوتے ہیں وہاں جنگ جاری رہتی ہے. اس کی انٹینسٹی کم کر دی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے مذاکرات کے ٹیبل پہ جب بیٹھے اور کچھ سچویشن ایسی نکلے کہ جنگ بندی کر دی جائے. میرا ذاتی خیال یہ ہے، بلکہ پچھلے 1 مہینے سے ہم اس چیز کو مختلف چینلز پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جنگ بند ہونے والی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے، دیکھیے، ایک نوشن آف وکٹری اور ایک ڈیفیٹ کی ریزنز ہوتی ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح یہ جنگ شروع کی گئی تھی، اس کی جس طرح اسٹریٹجی فارمولیٹ کی گئی تھی، اس اسٹریٹجی کے اندر بڑے فلاز تھے. آپ کی آپریشنل یا ٹیکٹیکل بریلینس، اگر آپ کی اسٹریٹجی فالٹر کر جائے تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اور اگر آپ کی اسٹریٹجی بریلینس ہو تو آپ آپریشنل یا ٹیکٹیکل لیول پہ چھوٹی موٹی شکست بھی ہو یا آپ دب بھی رہے ہو تو وہ اس کو اوور کم کر جاتا ہے. میں اگر اسلامک ہسٹری میں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی، ملٹری اسٹریٹجی جو کی ہے، اس کا تعلق پاور سے یا ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جینیس جو اسٹریٹجک مائنڈ ہوتا ہے وہ اس کو فارمولیٹ کرتا ہے. اب جنگ ایک بالکل مختلف چیز ہے. آپ دیکھیں، اگر اسلامک وارز کی ہم بات کریں تو خالد بن ولید ہمیشہ اپنے مد مقابل کے نسبتاً کم فورس میں ہوتے تھے. ان کے جو دشمن ہوتے تھے ہمیشہ 2 سے 3 4 گنا زیادہ، لیکن ان کی ایک اسٹریٹجک بریلینس تھی جس کی وجہ سے وہ جنگیں جیتتے تھے. یہ جنگ ایکچولی جب فارمولیٹ کی گئی اور جب اس کو شروع کیا گیا تو یہ دماغ میں رکھ کے کیا گیا کہ یہ شاک اینڈ آ جو کہ بیسک ڈاکٹرین ہے امریکہ کا، اور اس کی جو بے تحاشا ملٹری پاور ہے اس کی مشین کے پاس، وہ اس کے اوپر وہ بیس کر کے کرتا ہے. جیسے عراق ہو گیا، لیبیا ہو گیا، افغانستان یا اور ممالک جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں اس نے یہ کیا. انفارچونیٹلی اس اسٹریٹجی کو بھی، اس کو میں کہتا ہوں کہ جنگ کے اندر ون لائنر اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ پہ جا، ایسے نہیں ہوتا. ان کی ون لائن اسٹریٹجی ان ملکوں کو دماغ میں رکھ کے رہی کہ پہ جا، اور 2-3 دن بعد ایران لیٹ جائے گا، اور اس کی سینٹر آف گریوٹی انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کی وہ ان کی لیڈرشپ تھی کہ ان کے ٹاپ لیڈرز مار دیے جائیں گے اور یہ لیٹ جائیں گے، ہاتھ کھڑے کر دیں گے. کسی بھی نیشن کے پار پوٹینشل کے اندر اس کا سب سے بڑا پار پوٹینشل اس کی نیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جنگ آج میں بالکل یعنی برملا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایران ایز پر ایز دی نوشن آف وکٹری از کنسرن، ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. اچھا، اصولاً یہ جنگ ایران جیت چکا ہے، اور اس کا جو آخری سٹینڈ ہے جو کہ ملٹری اسٹریٹجی کا سب سے ڈینجرس اسٹینڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ دشمن کے دماغ کے اندر پیرالائسس انڈیوس کر دینا. اور پیرالائسس انڈیوس کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ یا ختم ہو جائے یا وہ ڈائسیڈ ہو جائے. آپ دیکھیے اس وقت کیا ڈیسیژن میکنگ پاور ہے امریکہ کے پاس یا بش کے پاس، سوری ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، کہ ایک بلنڈر کیا، ایک اور بلنڈر کیا، اور اب تیسرا چوتھا بلنڈر کیا کر رہا ہے کہ میں گراؤنڈ ٹروپس بھیجوں گا بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے. تو اس کی بھی آپ کی خبریں دیکھیے، انہوں نے کیپچر بھی کیا، مارے بھی ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اس نمبر 1 تو دیکھیے ایران کے نیشن کے اندر ایک ریزیلینس ہے، دے ہیو میڈ اپ دیئر مائنڈ کہ ہم نے لڑنا ہے. دوسرا، ایران جو ملٹری اسٹریٹجی فارمولیٹ کر رہا تھا وہ 2 سے 3 دہائیوں سے کر رہا تھا، کیونکہ اس کو الٹیمیٹلی پتا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ جنگ ہونی ہی ہونی ہے. اب اس کے اوپر یہ آپس میں اگر یہ بلیم گیم کریں کہ ٹرمپ کہے مجھے نیتن یاہو نے پھنسایا، نیتن یاہو کہے میرے ڈیفنس سیکرٹری نے مجھے پھنسایا ہے، اور تمام خلیجی ممالک کہیں کہ ہمیں دھوکہ دے دیا گیا، ہم تو سمجھے تھے یہ بیسز ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، وہ تو ہمیں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. اور آخری میں یہ اس میں یہ گزارش کر دوں کہ جب
نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا, میرے پاس اس کی کوئی اتھینٹیکیٹڈ رپورٹ ایز آف ناؤ نہیں ہے ان مذاکرات کی, کہ ایک جو کہ اس وقت ڈیفیٹڈ ہے ایز آف ٹوڈے ایز پر دی نوشن آف وکٹری, وہ اپنے 15 پوائنٹس دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لیٹ گئے, بالکل سب کچھ چھوڑ دیں, ایران از مسٹر نوبڈی. بالکل. اور ایک ونر ہے جو 4-5 پوائنٹ دے رہا ہے, جو اس بات کے اوپر بضد ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, اور آج کے بعد there is no American hegemony in this region, I am boss here. چاہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنا ہے, چاہے باب المندب کو کنٹرول کرنا ہے. دیکھیے جنگ رک نہیں رہی, لاسٹ جنگ رک نہیں رہی. اس کا سب سے بڑا لٹمس ثبوت یہ ہے کہ ہوتیز have stepped in. ہوسی اسٹیپ ان کر چکے ہیں. ہوسی کا اسٹیپ ان کرنا بہت ڈینجرس ہے. باب المندب